مولانا کی بنیادی سوچ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے، جو اپنی تفسیر کے ذریعے، جو ان کی بیسک سوچ ہے، اب یہ جو بیسک بنیادی سوچ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج اخوانیت کا ایک بنیادی منہج ہے، یہ چیز مولانا مودودی نے رکھی کہ دین میں جو ترجیحات ہے، یعنی کہ پرائرٹیز ہے، یا دین کا جو مقصد ہے، جو مقاصد ہے، اس میں سب سے اہم مقصد کیا ہے. تو اس کے کئی سارے کوٹیشنز ہیں، اور میں وہ کوٹیشنز کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے، جنہوں نے مولانا مودودی کی رائٹنگز، کتابیں، تفسیر وغیرہ پڑھی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو بیسک بنیادی مقصد انہوں نے بتایا وہ کیا بتایا. جیسے وہ ایک مثال کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ٹرین کی انجن کو اگر قابو میں کر لو تو پوری ٹرین قابو میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ حکومت یہ ہے نمبر 1 پرائرٹی. وہ کہتے ہیں دین کا مقصد ہی حکومت قائم کرنا، اقامت دین جسے وہ کہتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آگے اس پریزنٹیشن میں دیکھیں گے. اب اس چیز میں جماعت اسلامی کا یہ منہج ہے. اس کے کانٹراسٹ میں آپ دیکھیں گے جو اہل حدیث حضرات، اہل حدیث جو آپ سامنے رکھتے ہیں منہج، وہ یہ کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ سب سے صحیح ہونا، یہ سب سے اہم پرائرٹی ہے. اور اس کے بعد میں عبادات اور اعمال صحیح ہونا، تو صحیح ایمان اور صحیح اعمال ہونا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اہمیت ہے، ترجیحات ہے. تو اب یہاں پہ سوال ایک عام آدمی کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیا طریقہ صحیح ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ 100 اہل حدیث علماء کے بیان سن لو، 100 بیان سن لو، آپ کو بنیادی بات کیا ملے گی کہ عقیدہ توحید پر چلنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے. عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں. اور اعمال میں عبادت کو صحیح کرنا، نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، بدعات سے بچو. تو یہ آپ کو بنیادی باتیں 100 لیکچر سن لو، آپ کو بیسک بات یہ ملے گی. اسی طرح جماعت اسلامی کی 100 کتابیں، 100 لیکچر سن لو، آپ کو بنیادی بات یہ ملے گی. سب چیز گھوم پھر کے ایک ہی طرف آتی ہے، بولے کہ حکومت قائم کرنا، یہ ہے اقامت دین، یہ ہے دین کا اصل مقصد. نماز میں بھی اصل مقصد ہے ٹریننگ، اور ہر چیز کے اندر یہ مقصد ہے. تو یہ ہے بنیادی بات جو وہاں آتی ہے. اب ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں. تو آئیے ہم لوگ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں آخر میں کون سی بات صحیح ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے جماعت اسلامی والا طریقہ، یا اہل حدیثوں نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے؟ تو اگر آپ دیکھو گے تو توحید کے اہمیت کے تعلق سے جو سارے پوائنٹس ہیں نا، جو آپ شاید کئی بار سن چکے ہوں گے، میں مختصر میں گزرتا ہوں. کہ شرک کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہے نا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی طرح اگر شرک کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ شرک کرو، لیحبطن عملک، تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، ہے نا. تو یہ توحید کی اہمیت. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے توحید سب سے نمبر 1 سب سے اہم چیز، صحیح عقیدہ سب سے اہم بات نہیں ہے؟ ایسے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو واضح دلائل ہے. ایک تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، دوسری چیز کہ شرک اگر آ جائے تو سارے اعمال برباد. ہاں، تو کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اہم نہیں ہے؟ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب آپ کو قرآن میں ملے گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ترتیب اہم ہوتی ہے قرآن میں، جو آیتوں کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ صفا اور مروہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی طرف جاتے ہوئے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صفا پہلے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا گئے. اب قرآن میں آپ کو یہ ترتیب ملے گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آمنوا ہمیشہ پہلے ذکر ہے اور پھر عمل الصالح کا ذکر ہے. تو قرآن میں اگر آپ یہ سرچ کرو گے، دیکھ رہے ہو آپ یہ سرچ جو ہے نتائج 50 نتائج، یعنی 50 جگہوں پہ یہ سیم ترتیب مینٹین ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آمنوا پہلے ذکر کیا ہے اور عمل الصالحات اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا یمن دعوت دینے، تو ان کی ٹریننگ میں کیا سکھایا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ، کہ سب سے پہلی چیز جو انہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں، دعوت میں بھی کیا طریقہ سکھایا کہ توحید سب سے اہم، اور نماز توحید مان لے. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، وہ اسے سمجھ جائیں تو فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، کہ پھر انہیں حکم دینا، انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. نماز پڑھنے لگے تو پھر زکوٰۃ کا حکم بتانا.
تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ توحید بتاؤ ان کو. یہ ہو گئی ہماری ایک دلیل. چوتھی دلیل. پانچویں دلیل آپ خود سوچو, اگر حکومت مین مقصد ہوتا, حکومت اگر سارے پورے دین کا مین مقصد حکومت اگر ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکومت مکہ میں ہی مل رہی تھی. آپ دیکھو گے واقعہ موجود ہے, عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کے مشرکوں کے سرداروں میں سے تھا, اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے, آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بادشاہ قبول کی؟ نہیں قبول کی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اس وقت پر سورہ فصلت سورہ 41 کی آیت نمبر 1 سے 5 نازل ہوئی, جس میں واضح طور پر انکار تھا ان کے اس آفر کا. تو اگر حکومت اگر مقصد ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے ایسے موقع کو کیا جانے دیتے کہ بادشاہ بننے کا موقع ہے, اور پھر بعد میں اسلام بھی آہستہ آہستہ لے آئیں گے, جیسے بعض لوگ کمپرومائز کے سولوشنز پہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ راستہ نہیں لیا. اور چھٹی بات, آپ ایک بات سوچو, کیا یہ خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ؟ آپ خود سوچو, عوام کے ساتھ آپ کی پوری تنظیمیں کام کر رہی ہے, عوام کے سامنے بات رکھ رہی ہے, پیغام رکھ رہی ہے, آپ کے خود کے والنٹیئرز ہیں, آپ کے خود کے جو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, کیا ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ سب سے بڑا گناہ ان کو نہیں بتا رہے ہو کہ شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ, شرک سے بچو, توحید پر چلو, سنتوں پر چلو, بدعات سے بچو, سب سے بڑی چیز آپ نہیں بتا رہے ہو؟ مطلب کیا ہے خیر خواہی ہے؟ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, تو کیا ہے خیر خواہی ہے؟ اور یہ بتاؤ, سوچو ذرا کہ کیا اس طریقے سے, جو طریقے پہ وہ لوگ چل رہے ہیں, کیا اس طریقے سے اللہ کی مدد ملے گی؟ کیا طریقہ ہے ان کا؟ جب انہوں نے رول بنا دیا کہ سب سے اہم چیز, سب سے اہم گول کیا ہے, وہ ہے حکومت قائم کرنا. اب حکومت قائم کرنے کے لیے نمبرز چاہیے. اب اگر وہ توحید پر چلو, شرک سے بچو, تو جو شرک کرنے والے جو سارے مسلمان ہیں نا, جو شرک کی الگ الگ شکلوں میں ملوث ہے, وہ لوگ سب چھوٹ جائیں گے, وہ لوگ سب دور ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کہوں گے سنت پہ چلو, بدعات سے بچو, تو پھر کیا ہوگا کہ بدعت پہ چلنے والے سارے لوگ پھر وہ بھی چلے جائیں گے. اور اگر اسی طرح ساری جو دینی گمراہیاں ہیں, جو ساری غلط چیزیں, اگر ہر چیز بتائیں گے, نماز کا صحیح طریقہ قرآن و سنت میں جو ملتا ہے وہ سکھائیں گے, علماء اکرام سے محبت تو کرو, ان کی عزت تو کرو, لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر مت رکھو, جو تقلید والا موضوع, یہ ساری باتیں اگر کریں گے تو لوگ چھٹتے جائیں گے. تو کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے؟ کیلکولیٹر کہہ رہا ہے نہیں نہیں, نمبرز تو کم ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک منہج بنایا, توحید والوں کے درمیان میں ہو تو توحید کے بارے میں بات کرو, لیکن باقی اگر شرک والوں کے درمیان میں ہو, صحابہ کو گالی دینے والوں کے درمیان میں ہو, جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کو جو غلط کہتے ہیں, تو پھر وہاں پہ جا کے صحابہ کے بارے میں مت کہو کچھ. ہاں, وہاں پہ جا کے بدعت کرنے والوں کے درمیان میں ہو تو بدعت کے خلاف کچھ مت کہو. ہاں, صرف توحید والوں کے درمیان میں ہو تو بات کر سکتے ہو. تو یہ جو طریقہ ہے ان کا, تو یہ طریقہ نہیں ہے صحیح. مطلب یہاں یہ بتاؤ کہ آپ شرک کو غلط نہیں کہوں گے, بدعت کرنا غلط نہیں کہوں گے, ساری جو دینی گمراہیاں اس کو غلط نہیں کہوں گے, اور آپ سوچتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے گی آپ کو. یہ طریقے سے, یہ فارمولا سے, کیا اس طریقے سے اللہ کی مدد ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو توحید کو صحیح بتانا, شرک کو غلط بتانا, یہ بنیادی بات ہے. آٹھویں چیز, کیا اس پلان سے اسلامک حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر 6 فٹ کے جسم پر آپ اسلام کو قائم نہیں کرو گے, آپ توحید پر نہیں رہو گے, آپ اتباع سنت پر قائم نہیں رہو گے, تو زمین پر جو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کے حکم کو قائم کریں گے, تو جو اپنے جسم پہ نہیں قائم کر سکتے, اپنے عقیدے میں قائم نہیں کر سکتے, توحید پر نہیں چل سکتے ہیں, شرک سے نہیں بچ سکتے ہیں, وہ لوگوں کو کیا زمین والی حکومت وہ اصل میں اسلامک حکومت ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے نا. جیسے میں آپ کو ایک سوال بتا رہا ہوں, اب یہاں پہ وہ لوگ سب طرح کے لوگوں کو ملاتے, بولے تم یہ کہتے ہو شرک کرنا صحیح, تم کہتے ہو بدعت کرنے والا صحیح, سب ہم سب ایک ہیں. اب مل کر اگر وہ لوگ سچ مچ, سپوز کرو کہ اگر وہ لوگ کوئی حکومت اگر انہیں مل بھی جائے, تو یہاں پر الگ الگ ویوز رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ایک منہج پر لوگ نہیں ہوتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ ان کے آپس میں سول وار ہو جائے گا. اس کی مثالیں موجود ہے, ہسٹری میں اس کی مثالیں موجود ہے. اور زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ سوچو, زیادہ تعداد تو ظاہر سی بات ہے غلط عقیدے والوں کی ہوگی. اب اگر آپ سب کو ملاؤ گے, 2 اور 2 4, 2 اور 2 5, 2 اور 2 6, 2 اور 2 ملا کے 7 ہو جاتے, 2 اور 2 ملا کے 8 ہو جاتے, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. اب زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے غلط عقیدے منہج والوں کی ہوگی. تو اگر وہ حکومت مل بھی گئی تو کوئی کون سی اسلامک حکومت ہوگی؟ وہ اسلامک حکومت ہوگی, اور وہ ایک اور غیر اسلامی حکومت ہوگی. اگر وہ پوائنٹ آف ویو سے کوئی دیکھ رہا ہے, اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہا ہے, تو کیا سچ مچ اس کو جو چیز وہ چاہ رہا ہے وہ ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. 9ویں چیز, سارے رسولوں کا مقصد کیا تھا؟ قرآن میں آپ پڑھو, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے بھیجا, ساری ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور سارے معبودان باطلہ سے بچو. تو یہاں پر بنیادی مقصد سارے نبیوں کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا, إِلَّا نُوحِي إِلَيْكَ, سوائے یہ کہ ان پر یہ وحی کی,
انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، تو صرف میری عبادت کرو. تو سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور آپ دیکھو سارے نبیوں کی دعوتیں دی ہوئی ہے. پڑھیے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی، نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے کیا دعوت دی، صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی. کیا سب نے یہ کہا کہ ہاں ہم آئے ہیں، ہمیں حکومت کا ایک مشن لے کر آئے ہیں، سب لوگ مل جاؤ ہمارے ساتھ، ہم لوگ مل کر حکومت قائم کریں گے؟ پڑھو تو صحیح نا. آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ تو نہیں ملے گا. آپ کو یہ ملے گا کہ سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے آخرت کے تعلق سے دعوت دی، صحیح عقیدے کی دعوت دی. یہ حکومت والا مشن جو بتانے کی، سپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھا مقصد، یہ تھا مقصد، سارے نبیوں کی سٹوڈیز میں تو غائب ہے، یہ مقصد ہی غائب ہے. اور آپ دیکھو گے کتنے نبیوں کو حکومت ملی، ذرا دیکھو کتنے نبیوں کو حکومت ملی، چیک کرو. اکثر کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ٹکرا دیا، کچھ کا قتل کر دیا گیا، ہاں کچھ کی قوموں نے انکار کر دیا. تو کیا وہ سب ناکام تھے؟ اگر حکومت قائم کرنا مقصد تھا تو سارے نبی کیا ناکام ہو گئے؟ کیا ان کا مقصد انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا؟ جو مقصد تھا بولے بھی نہیں، دعوت بھی نہیں دی، بتائے بھی نہیں، پروپیگنڈا کرتے ہوئے بھی کہیں میں نہیں مل رہا ہے قرآن میں، اور ملی بھی نہیں ان کو حکومت اکثر کو. تو پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو کیا کوشش کر رہے تھے کہ چلو ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں، سب لوگ مل کر ہم حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تھا مشن. دیکھو تو صحیح نا. آپ دیکھو گے تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تھی ان کی بنیادی دعوت. 13 چیز جو پوائنٹ شیخ کفایت آلریڈی ڈیٹیل میں سمجھا چکے ہیں، میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا. ایک گروہ رہے گا جو حق والا گروہ، جو صحیح عقیدے، صحیح منہج، صحیح طریقے پہ ہوگا، ایک گروہ رہے گا. کریکٹ. لیکن حکومت کے تعلق سے، خلافت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہج النبوہ، وہ ہوگی، پھر چلی جائے گی، پھر قیامت سے پہلے پھر سے آئے گی. تو اگر مقصد حکومت ہوتا تو چلی گئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت چلی گئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مقصد ہوتا، جیسے کہ ہدایت مقصد ہے، صحیح راستہ واضح کرنا مقصد ہے، تو ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا، صحیح بات پر رہے گا، جو صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح چیز لوگوں کے سامنے رکھتا رہے گا. یہ بات ذکر ہے. لیکن حکومت کے تعلق سے آپ یہ جو حدیث دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا دیا ہے کہ حکومت ایک زمانے میں ہوگی، خلافت نبوت کے منہج پر، منہج اعلی منہج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منہج پر ہوگی، اور پھر چلی جائے گی، پھر بعد میں قیامت سے پہلے پھر سے آئے گی. تو یہاں سمجھنے والا پوائنٹ یہ، اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے تھی نا. پھر یہ امت میں بھی غائب کیوں ہے؟ وہ نبیوں کے پاس بھی نہیں تھی حکومت، اور ہم دیکھتے ہیں اس امت کے اندر بھی اگر یہ چیز مقصد تھی تو یہ مقصد بھی غائب ہے. غائب ہے. پھر اگر یہ مقصد تھا تو ہمیشہ ہوتا. جیسے یہ مقصد ہے کہ ایک گروہ رہے گا جو صحیح واضح بات، حق بات لوگوں کے سامنے کہتا رہے گا ہر زمانے اور دور میں. لیکن یہاں پہ حکومت کے تعلق سے وہ بات تو نہیں مل رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. اب آئیے دوسرے سائٹ پر آتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 13 دلائل رکھے، یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں دوسری سائٹ کی بات، سنتے ہیں کہ وہ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں. ان کی سب سے پہلی، سب سے بڑی دلیل وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 44. وہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے تو وہ لوگ کافر ہیں. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب لوگ، اور یہ بات کس پر فٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ بات فٹ کرتے ہیں مسلم حکمرانوں پر، رولرز پر. کہتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے، یہ سب کافر ہیں. اب وہ ٹاپک پہ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد، لیکن آئیے پہلے تو اس آیت کے تعلق سے سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ہمیں ملتا ہے. تفسیر الطبری میں ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہقی میں بھی حدیث موجود ہے. اس آیت کو عبداللہ ابن عباس نے کیا سمجھایا؟ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے باہر کر دے، اسلام سے باہر کر دے. یعنی کفرن دون کفرن، یعنی کہ وہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. یہ کیا؟ دیکھو بھائی سمجھو، اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا اسلام کو، کوئی کہے میں نہیں مانتا اللہ کے حکموں کو، تو اس نے واضح طور پہ کفر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، تو یہ چیز کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر کر دے، یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں ان کی شدت کو بتانے کے لیے، اس کی مثالیں بہت ساری ہے کہ ان کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے. جیسے سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے.
اب یہ بات قرآن میں ذکر ہے، لیکن ساتھ میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کرے تو ان میں صلح کرو، لیکن اللہ نے دونوں گروہ کو مومن کہا. تو یہ دلائل میں سے دلیل ہے، ایسی بہت ساری دلائل ہے کہ بعض گناہوں کی سیریسنس کو بتانے کے لیے لفظ کفر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہوتا جو اسلام سے باہر کر دے. یعنی کہ یہ گناہ ہے، یعنی کہ آپ دیکھو گے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اسے چھوٹا کفر کہا گیا، کفر اصغر، لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں کرتا. تو یہاں پر اس قول کے اندر عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو چیز ہے اللہ کے حکموں کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ کفرن دون کفرن، یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. یہاں پہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہاں پر کوئی اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق نہیں کرتا تو یہاں سمجھنا کیا چاہیے، یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. لفظ کفر کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ کفر اکبر کی طرف جیسے کہ دھکا لگا رہا ہے، جیسے کہ اس کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ اسلام کے اندر ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب بات اپنے گھر کی بات کرو. سوچو آپ کے گھر کے اندر اگر آپ اللہ کے قانون کے مطابق کوئی چیز فیصلہ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو کہ کوئی شخص ہے کوئی بھی چیز غیر اسلامی ہونے دے رہا ہے اپنے گھر کے اندر، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو یہاں پر کوئی شخص اگر گھر میں اس کے اوپر اپلائی کرو کہ بھائی گھر میں تو تمہارا کنٹرول چلتا ہے، تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے، تمہارا بچہ بول رہا ہے مجھے یہ چیز کرنے دو، کوئی چیز اگر غیر اسلامی ہے، اگر کوئی چیز جیسے فلم دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہو رہا ہے، غلط کام ہے یہ، لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو یہاں پر اپنے گھر میں وہ قانون نہیں اپلائی کریں گے کہ بھائی ہاں ہم بھی کافر ہو گئے، اگر کوئی بھی غیر اسلامی چیز آپ کے انڈر میں ہو رہی ہے تو آپ بھی کافر ہو گئے. یہ قانون ایسے اپلائی نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے کہ صحابہ اکرام نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ہمیں سمجھایا. قرآن و سنت کو علی منہج السلف، جو صحابہ نے کیسے سمجھا، سلف نے کیسے سمجھایا، ہمیں ویسے سمجھنا ہے. ان کی دوسری دلیل وہ کہتے ہیں توحید کی قسم وہ بھی تو ہے توحید الحاکمیہ. اب توحید الحاکمیہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. مطلب کیا؟ سنیے، یہ وہ لوگ کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. کہ یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ربائز کو، اپنے پادریوں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، ان کے ذہن میں سوال آیا، انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے. کن کی؟ کیا ان کے پادریوں کی پوجا کرتے ہیں، ربائز کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، جب وہ لوگ، ان کے ربائز اور پادری کوئی چیز ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں. اور وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، جب کوئی چیز کو وہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں. حلال و حرام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ لوگوں نے یہ رائٹ کس کو دے دیا؟ پادریوں کو دے دیا، اپنے ربائز کو دے دیا. ہمارے ہاں علماء اکرام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تک پہنچاتے ہیں. وہ خود حلال و حرام نہیں بناتے ہیں، وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے حلال کو اور اللہ اس کے رسول نے جو حلال و حرام کیا اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کی مرضی سے نہیں انہوں نے بتایا، اللہ کی وحی کے تحت ہی انہوں نے ہم تک باتیں پہنچائی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ربائز اور پریس کو یہ حق کس نے دے دیا؟ جوز و کرسچنز نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ رب بنانا ہے. یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اربابم ورڈ پر غور کریے. اربابن من دون اللہ، رب بنا دیا. توحید ربوبیہ میں شامل ہے یہ رب، اللہ نے خود کہا یہ رب ہے. یہ حاکمیہ الگ کیٹیگری نہیں بن رہی ہے. جیسے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، اولاد، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اسی طرح حلال و حرام کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ حق اگر کوئی کسی اور کو دیتا ہے تو یہ ان کو رب بنا دیے تم نے. تو یہ تو توحید ربوبیہ میں شامل ہے. ہاں، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ توحید کا حصہ ہے تو ہاں، توحید کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ حلال و حرام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن آپ باقی توحید ربوبیہ بھی تو بتاؤ. کوئی اگر یا غوث المدد کہہ رہا ہے یا خواجہ کرم کہہ رہا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ فلاں ہے تقدیر بنانے والے، بگاڑنے والے، فلاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کے لیے عبادت کے عمل کر رہا ہے، اوروں کی تعریف کر کے انہیں اللہ کی صفات دے رہا ہے، یہ بھی تو شرک ہے. یہ سب کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ انہوں نے توحید الحاکمیہ کا ورڈ اس لیے لایا کیونکہ یہاں پر جب ان کے سامنے واضح دلائل رکھے جا رہے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ اس کیٹیگری میں فٹ ہونا چاہتے ہیں.
فٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ جو ان کی بات یہاں پر بلا دلیل دکھ رہی ہے، یتیم ہو گئی تھی بات، تو وہ بات کو کسی طرح سے توحید کے اندر جا کر فٹ کریں. اب آئیے تیسرے سوال پہ آتے ہیں. پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق جو سب فیصلہ نہیں کرتے وہ سب کافر ہے. کہ پہلے تو یہ بات آ چکی ہے کہ یہ کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہے. کفر اکبر ہی نہیں ہے پہلے تو. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر اکبر کا کام کرے، کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور کفر اکبر کا کام کرے، تو ایسے ہی جا کر آپ کافر تھوڑی بول سکتے ہو. اس کے اندر پروسیجر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تکفیر کا ایک پروسیجر ہے پورا کہ پورا، کہ بھئی اس کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا. ایسا تو نہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے وہ کسی عالم کی پیروی کر رہا ہے اب تک اس کو واضح نہیں ہوا ہے اس کے لیے کہ یہ غلط ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی آیت یا حدیث کی تعویل کر رہا ہے، کوئی انٹرپریٹیشن ہے اور اب تک اس کے سامنے بات واضح نہیں ہوئی کہ غلط ہے، اس پر حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی پروسیجر ہے پورا کہ پورا. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے ڈائریکٹلی کہہ دو، کیونکہ یہاں پہ بہت سیریس معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی کسی پہ مجبوری ہو، وہ کوئی چیز کہہ رہا ہے کر رہا ہے. کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں، کفر اصغر تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. کفر اکبر کے اندر اگر کفر اکبر کر رہا ہے، کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی رولر ہے، اس پر کوئی ٹائپ کا فورس ہے، کوئی ٹائپ کی مجبوری، ایسی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں ڈرنے والی بات کیا ہے کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو شخص اپنے بھائی سے کہے کافر، فقد باء بها احدهما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، اگر سامنے والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چیز اسی پہ واپس آ جائے گی. تو یہاں پہ تو ڈرنے والی بات ہے. تو یہاں پر یہ تو دوسری بات ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ بھائی رولرز کے تعلق سے خاص ایکسٹرا رول ہے. ایک تو کوئی بھی مسلمان ہو، آپ اس کو کافر ایسے نہیں بول سکتے ہیں. رولرز کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وعدہ لیا، عہد لیا اور کہا کہ تم اپنے حکمرانوں کے خلاف مت کھڑے ہونا الا ان تروا کفرا بواحا، سوائے یہ کہ تم دیکھو، سنو نہیں، سنی سنائی بات نہیں چلے گی. تروا کفرا، دیکھو کفر، بواح، کفر بواح یعنی کہ اوپن کفر، یعنی ایسی نہیں کہ ڈھکی جھکی چھپی چیز، اور وہ بھی سنی سنائی چیز نہیں. دیکھو مطلب اس کے اندر خاص تاکید ہے اور خاص روکا گیا اس چیز سے، بغاوت برپا کرنے سے. اب یہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے حاکموں کو سب کو کافر کہہ دیا. اور پھر آپ دیکھو گے کہ ان کا خاص منشا کیا ہوتا ہے کہ بھئی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ توحید کی بات پہنچاؤ، شرک سے روکو، سمجھاؤ لوگوں کو، بدعات سے روکو، تو سنت پر چلنا سکھاؤ. ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ اس منہج پر آ جاتے ہیں نا، اخوانیت کے، جماعت اسلامی کے، جب وہ لوگ اس منہج پر ہوتے ہیں، اب ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا ان کا مقصد ہوتا ہے. دن رات صبح شام بغاوت برپا کرنے کی کوشش. یعنی وہ حکمران جو رول کر رہے ہیں اپنی اپنی کنٹریز میں، ان کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی کوشش پروپیگنڈا میں لگے ہوتے ہیں. سعودی میں یہ، اب ہماری چرچ میں دیکھو کوئی نہ کوئی دکھے گا کہ ایم بی ایس ایسا کر رہا ہے. یہ ان کا پورا دین وہی ہے، حکمرانوں کے پیچھے پڑے رہنا، یہ ان کا دین ہے. بس وہی ہے ان کی، صبح شام دن رات یہی ہے، بغاوت برپا کرو. کہیں کہیں جا کر معاملہ سول وارز تک پہنچا ہے، کہیں کہیں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا کہ نیچر کے لیول کے جو والنٹیئرز ہیں، وہ اپنے اوپر والے جو لیڈرز کو دیکھتے تھوڑے بہت لبرل ہو رہے ہیں، تو نیچے والے اپنے لیڈرز کے خلاف بغاوت کر لے رکھتے ہیں. پھر کوئی ایک ایکسٹریمسٹ آف شوٹ نکلے گا، پھر وہ چیز اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کے ساتھ میں ہوگی. یعنی ایسی ساری چیزیں اس کے اندر ملے گی. کہاں سے سٹارٹ ہوئی، مین مقصد ہی انہوں نے غلط بنا دیا. جو آپ دیکھ رہے ہو نا، کئی سارے پرابلم جو سٹارٹنگ سے سن رہے ہو اسٹریم کے اندر، وہ کئی سارے پرابلمز کی بنیادی وجہ آپ پاؤں گے فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے. جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی جو عقیدہ ہے، توحید ہے، جو اتباع سنت ہے، اس پر چلنا، اس کی جگہ پہ جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی حکومت رکھ دیا، اب وہاں پہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی بات، وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہو گئے. جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی چینج کر دیے تو وہاں سے ہی پوری کی پوری ٹرین ہی پوری دوسری ڈائریکشن میں چلی گئی. آگے چوتھی چیز وہ کہتے ہیں غیر اسلامی قانون میں رہنا وہ کفر ہے. اچھا، اگر کفر ہے تو آپ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے، غیر اسلامی حکومت تھی، کیا وہ کفر تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ جب بھیجا، حبشہ ابسینیا، وہاں پر بھی ہجرت کر کے جب وہ گئے تو وہاں پہ بھی غیر اسلامی حکومت تھی، تو کیا وہ کفر میں رہ رہے تھے؟ اور کتنے صحابہ تابعین دنیا میں پھیلے، تجارت کیا انہوں نے، وہاں پہ دین کی دعوت بھی پہنچائی. خود ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے تعلق سے آتا ہے کہ تابعی مالک بن دینار یہاں پہ آئے تھے، تو کیا وہ کفر میں رہ رہے تھے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے اپلائی کر دیا کہ یہ کفر میں ہے، یہ چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں پانچویں چیز، کہتے ہیں کہ دیکھو حکومت کے تعلق سے جو ساری ڈیٹیلز ملتی ہے، آیات ملتی ہے، حدیثیں ملتی ہے، جہاد کے تعلق سے ڈیٹیلز ملتی ہے. بولے پھر یہ سب کیوں ہے؟ کہ بھائی کیوں ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. آپ کو یہ حدیث ملے گی، من آلا جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کو بڑا کرتا ہے اچھی طرح سے،
یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائے, اچھی پرورش کرتا ہے. جا یوم القیامہ انا وہوا ضم اصابعہ, میں اور وہ ایسے ہوں گے ایسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, اب سوچو کہ کسی کے پاس اگر بیٹیاں ہی نہیں ہیں, حدیث میں آیا نا 2 بیٹیوں کو بڑا کرے گا, اب بیٹیاں ہی نہیں ہیں اس کے پاس, اب کیا کرے گا وہ, کیا کرے ابھی وہ؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ جس کے پاس بیٹیاں ہوگی اس کے لیے ہی ہے. اب تمہارے پاس بیٹیاں ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے, تم جا کے کیا زبردستی کہیں سے کیا کرو گے, تم بیٹیاں نہیں ہے تمہارے پاس تو جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس کے لیے حدیث ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. یا مان لو فائر ایکسٹنگوشر ہے, اب آگ ہی نہیں لگی, فائر ایکسٹنگوشر رکھ کر بیٹھے ہیں, تو ہاں بیٹھے رہو, نہیں لگی تو نہیں لگی, جس کی لگے گی وہ یوز کرے گا فائر ایکسٹنگوشر. یا جیسے حج و عمرہ کی جو گائیڈ لائنز ہے, احرام ہے, کوئی بولے کسی کو حج کرنے موقع ہی نہیں ملا, اب کیا بولے احرام کا کیا کروں میں, بھائی کیا انڈیا میں احرام پہن لو گے؟ مطلب نہیں ہوا تو نہیں ہوا, آپ جاؤں گے تب احرام پہنو گے. احرام یہیں پہ انڈیا میں نہیں پہن سکتے آپ, اس کو میقات سے پہننا ہے. تو اسی طرح حکومت کے جو قانون ہے وہ وہاں پر اپلائی ہوں گے جن کے پاس حکومت ہوگی. جنہیں حکومت ملتی کسی بھی وجہ سے, کون سے قانون اپلائی کرے, تو اسلامک قانون اپلائی کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ یہ مقصد بن گیا, اب یہ مقصد بن گیا ہمارا, یہ سوچنے والی بات ہے. اور آخری پوائنٹ میں لے رہا ہوں کہ اقامت دین کے تعلق سے یہ آیت جو بتاتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین قائم کرو, دین کی اقامت دین کرو اور اس میں اختلاف مت کرو. لیکن یہ پوری آیت جب پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین دیا جس کی وصیت اللہ نے نوح پر کی, والذی اوحینا الیک, اور جو وہی آپ پر کی گئی, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جو وصیت کی گئی ابراہیم پر, موسیٰ اور عیسیٰ پر, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو سارے پچھلے نبیوں کا جو ذکر آ رہا ہے, کیا تھا ان کی دعوت, دیکھو پڑھو, آپ دیکھو کیا دعوت تھی, آپ دیکھو. تو یہاں پر اقامت دین میں توحید نہیں آتی ہے, دین میں توحید نہیں آتی ہے, سنت پر چلنا نہیں آتا ہے, شرک سے بچو, بدعت پر سے بچو, گمراہیوں سے بچو, یہ سب نہیں آتا ہے کیا؟ اقامت دین میں توحید کیسے نہیں آتی ہے بتاؤ پہلے. اور آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیے, تفسیر قرطبی میں پڑھیے, انہوں نے یہ سب نے ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں پہ اقامت دین کا کیا مطلب ہے, مطلب جو وہ کیسا دین جس کے اندر توحید ہی نہیں ہے, اتباع سنت ہی نہیں ہے. تو یہ اس تعلق سے ہم نے بنیادی چیز دیکھی, اور بنیادی بات یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے. اب آدمی کس چیز کو اہمیت دے کر اس مطابق چلتا ہے وہی شخص کامیاب ہے. ہم سب کو کیا کرنا ہے, سمجھنا ہے کہ توحید اور عقیدہ یہ اہم چیز ہے, سنت پر چلنا اہم چیز ہے. آپ دین کی دعوت دو, صحیح راستے پر چلو, جو بھی زندگی اس میں برکت ہوگی اس میں خیر ہوگا. اب جو لوگ اس کو مقصد بنا, اس کو دور کر دیتے ہیں, تو وہ لوگ بہت ہی مین ٹریک سے مس ہو جاتے ہیں, ان کی ٹریک ہی دوسری چیز پر چلے جاتی ہے. یہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیر. اب وقت زیادہ ہو چکا ہے, چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ڈیلے ہمارے کوشچن آنسر سیشن کو. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.